نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 85 تفسیر میں یشفع اور لوگوں جو کوئی سفارش کرے شفاعتن سفارش ایسی کہ حسنتن اچھی بات میں نیک بات میں یکن ہو جائے گا لہو اس انسان کے لیے نصیب حصہ منہا اس میں سے جو کوئی اچھی بات کی سفارش کرے گا دنیا میں کہیں بھی اچھائی کے لیے اسے ایک حصہ اس میں سے ملے گا ومن یشفع جو کوئی سفارش کرے گا شفاعتن ایسی سفارش کہ سیئتن بری بات میں ہو یکن لہو اس کے لیے بھی ہوگا کفل منہا اس برائی اور اس گناہ میں سے ایک حصہ وکان اللہ اور ہر چیز میں اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز میں اللہ ہے مقیتا بانٹنے والا تقسیم کرنے والا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی بات کر دی سفارش کی بات کر دی. ایک شفاعت کا قصہ تو وہ ہے جو کئی آیات میں گزرا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزرا اور ایک شفاعت یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی زندگی کے متعلق فرمایا کہ دیکھو سفارش کرنا اسلحہ دینے کے لیے جہاد میں جانے کے لیے جو کوئی جس چیز کی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. اس لیے دو قسمیں اس شفاعت کی بنا دی ایک حسنہ اور ایک سیئہ کہ ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے. سفارش اصل میں بات اتنی ہے کہ شریعت نے یہاں جو کچھ بتلایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں شفاعت کرنی پڑتی ہے سفارش کرنی پڑتی ہے پیش آ جاتی ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو ایک کام تو پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ دیکھو وہ شفاعت اور سفارش درست ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے. اگر وہ کام صحیح ہے تو اس کی سفارش بھی صحیح ہے اور کام غلط ہے اس کی سفارش بھی غلط ہے. مثلا کام تو صحیح ہے لیکن سفارش غلط اس اعتبار سے کہ کوئی آدمی کہتا ہے مجھے نوکری کرنی ہے اب وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تو دوسرا آدمی محض اپنے تعلقات کی زور پر وہ کہنا چاہتا ہے دوسرے سے کہ تم ایسے کرو کہ اسے ملازم رکھ لو اور اسے بھی پتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا اہل یہ نہیں ہے مگر محض اس لیے رکھ لیا کہ چلو اس کی سفارش آ گئی ہے اس بات کو ماننا ہے اس لیے ہو گیا. یہ ہے وہ سفارش جو غلط چیز ہے کہ غلط سفارش اس نے کی کام اگرچہ درست ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سفارش ٹھیک ہونی چاہیے اور تیسری یہ بھی وجہ ہے کہ بوجہ کمزوری کے وہ اپنی سفارش کو نہیں پہنچا سکتا. شفاعت جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے کو مدد کرنے والے کو. تو شفاعت کا مطلب وہ آدمی جو دوسرا ہے اس کی مدد کرے کہ پہلے میں کمزوری ہے یہ اپنی بات کو پہنچا نہیں سکتا پہلے میں کمزوری ہے یہ اتنا فرض کیجئے سفر نہیں کر سکتا تو کہتا ہے صاحب میں نہیں آ سکتا اور میری آپ سفارش کر دیں. فرض کر لیجئے کسی بڑے مرتبے پر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور یہ اس سے کمزور ہے کہ اس کے پاس اپنی بات پہنچائے صدر مملکت سے وزیر اعظم سے کسی سے تو یہ کمزوری ہو گئی کہ بات کر نہیں سکتا. اسی طرح ہے بات درست مگر قانون اور ضابطے میں نہیں کر سکتا. کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی افسر ہے اور اس کے ماتحت ہیں اپنی شرم و حیا سے اس سے بات نہیں کر سکتا اور بہت سی صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ شفا اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا مل جائے اور پھر اس کی بات کو دوسرے تک پہنچا دے. یہ ہے سفارش. اور شرعن سفارش میں تین ہی چیزیں ہیں جو دیکھے جانے کے قابل ہیں. ایک تو یہ کہ کام بنیادی طور پر جائز ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو پہنچانا بھی ہو تو درست طریقے سے ہو اور تیسرے یہ ہے کہ اپنا کام خود اس تک پہنچا نہیں سکتا اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے. یہ تینوں کام جب مل گئے تو یہ جائز چیز ہو گئی. تو جو گویا کسی انسان کا جائز حق بنتا تھا جائز کام تھا جائز ذریعے کو اس نے استعمال کیا اور اس نے جائز طریقے کے مطابق بات کر دی. بس یہ سفارش ہو گئی. آگے وہ قبول کرے نہ کرے اسے مانے نہ مانے شریعت نے اس پہ دو باتیں بتا دی ہیں. ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ تم برا نہ ماننا اگر وہ انسان تمہاری بات نہیں مانتا. سفارش آپ نے کرا دی اور دوسرا آدمی نہیں مان رہا کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے اس کی اپنی مصلحتیں اس نے کچھ خود سوچا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور یہی چیز آزادی اس کی سلب نہ ہو. مثلا ایک افسر کے پاس جانا ہے اسے کہہ دیا کہ صاحب فلاں کام کر دیجئے. اب وہ آدمی کرے یا نہ کرے اسے مکمل اختیار ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. ممکن ہے اس کو کوئی مجبوری ہو جو آپ کو نہیں بتا سکتا کسی کو نہیں کہہ سکتا یا کوئی مجبوری نہ ہو اور اس انسان کے پاس کے علاوہ کوئی عذر ہو. یہ سب چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. تو سفارش میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کہنے سے دوسرے آدمی کی آزادی سلب نہ ہو جائے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کی سفارش جائز کام کے لیے اگر کی جائے تو یہ بھی تصریح کر دی جائے کہ اگر آپ یہ بات نہ بھی کریں تو بھی مجھ پہ اثر نہیں پڑتا مجھ پہ فرق نہیں پڑتا. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز شریعت نے یہ بتا دی کہ جب تم سفارش کرو گے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے تمہیں ثواب دیں گے. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ یکن لہ نصیب منہا اسے اس کا حصہ ملے گا. حصہ یہ ملے گا کہ آپ نے سفارش کر دی ایک آدمی کی جائز کہ اس کو نوکری دے دیجئے. دوسرے نے آپ کی سفارش نہیں مانی نوکری نہیں دی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا اپنا مسئلہ کچھ ہوگا کوئی اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو لوگوں نے قبول نہیں کیا کوئی برائی نہیں. ذرہ برابر بھی اگر گناہ اور ایسی بات ہوتی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اس صحابیہ کا کچھ برا نہیں منایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا جب وہ طلاق لینا چاہتی تھی اپنے شوہر سے تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ مغیث کو تم سے محبت ہے نہ طلاق لو. انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا حکم ہے یہ آپ کی سفارش ہے. آپ نے فرمایا میں مغیث کی طرف سے سفارش کرتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا میں آپ کی سفارش نہیں مانتی نہیں مان سکتی میرا دل اس کے ساتھ لگا ہی نہیں. بس ختم ہو گئی بات. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں بریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس خاتون کے لیے کوئی بات آ جاتی تو بریرہ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا مگر کچھ بھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا منایا
اسی لیے سفارش میں اتنی آزادی دی کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کی سفارش کیا کرو مجھ سے اور تمہیں اس پہ اجر ملے گا. اور فیصلہ یعنی مراد یہ تھی کہ یہ نہ سمجھنا کہ فیصلہ میں تمہارے ہی حق میں کر دوں گا. یقضی اللہ علی لسان رسولہ ما شاء، فیصلہ تو وہ ہوگا جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کرا دے. جو اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کو مرضی ہوگی، میں فیصلہ ویسے کروں گا، باقی تم سفارش کرو گے تمہیں اجر ملے گا. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ نے سفارش کی اور اس نے مان لی اور وہ جائز کام ہو گیا. فرض کیجئے اسے جاب مل گئی تو وہ جو اب رزق کما رہا ہے اور وہ جو اب نیکی کے کام کر رہا ہے اور جو اسے اطمینان اور سکون مل گیا ہے وہ آپ کی وجہ سے، چونکہ سفارش کی وجہ سے ملا ہے تو اس میں نیکی میں آپ کا بھی حصہ پڑ گیا اور آپ کو بیٹھے بٹھائے نیکی ملتی رہی اور بیٹھے بٹھائے جو نیکی کا کام تھا وہ ہو گیا لوگوں کا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوا. یہ ہے شفاعتن حسنتن کہ جو آدمی بھی شفاعت کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا، تو اس انسان کو ملے گا نصیب منہا، اس میں سے ایک حصہ ملے گا، یعنی اجر ملے گا اسے، ان نیکیوں میں سے ایک حصہ اس انسان کو بھی پہنچے گا. تو اس لیے سفارش کرنی چاہیے، مگر یہ سوچ سمجھ کے کہ تو کام جائز ہو اور دوسرے پر دباؤ نہ ڈالا جائے. بس کہہ دیا کہ جناب یہ کام ہے، اگر آپ کر دیں کر دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں کرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اپنی مجبوری. تو سفارش اسی حد تک ہے. باقی آج کل جو ہو گیا ہے کہ سفارش کریں اور اس کے ساتھ جبر بھی کریں اور جو کوئی نہ مانے اس سے برا بھی بنائیں، یہ سب چیزیں گناہ کی بات ہے. دوسرے کی آزادی کو سلب کرنا پہلا گناہ ہے. کیوں دوسرے کی آزادی کو سلب کرتے ہو بھائی؟ اگر اسے کوئی عہدہ ملا ہوا ہے یا اس کے پاس کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے، پیسہ دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، تو یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس کی آزادی کو چھینے. اس کی آزادی کو چھیننے کے معنی تو یہی ہوئے کہ کوئی کسی آدمی کے گھر سے چوری کر کے کہے کہ میں خیرات کرتا ہوں، تو تم دوسرے کے مال پر کیا تصرف رکھتے ہو؟ اسی طرح دوسرے کے عہدے پہ آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ کچھ بھی. بس سفارش کرنی ہے کہ یہ کام ایسے کر دیجئے، وہ مانے نہ مانے اس کے بعد کی کوئی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے آج کل کے دور میں اس سفارش کو جبر کا قائم مقام بنا دیا، اس لیے یہ اتنی بری چیز ہو گئی ہے کہ سفارش کی وجہ سے نااہلوں کو عہدے مل جاتے ہیں اور سفارش کی وجہ سے لوگ شرماتے ہیں کہ کیسے کہیں. تو سفارش بس اسی درجے میں رکھی جائے کہ کسی مسلمان، کسی بھی آدمی کا کوئی کام جو اپنی کمزوری کی وجہ سے پہنچا نہیں سکتا تھا، اتنا کہہ دیا جائے کہ جناب یہ کام اگر آپ کر دیں تو آپ کی آزادی ہے، آپ کی مرضی، نہ کریں مجھے کوئی اس پہ پریشانی نہیں، شکایت نہیں. ایک چیز. دوسری اس کے بعد فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے بری، یکن لہ کفل منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے برائی میں. جہاں شفاعت حسنہ کا ذکر تھا وہاں پر لفظ لائے ہیں نصیب، اور جہاں شفاعت سیئہ کا ذکر تھا وہاں لفظ لائے ہیں کفل. دیکھا آپ نے دونوں جگہ منہا کا لفظ آیا نا، منہا سے پہلے آپ دیکھیے وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، یہ نصیب کہا ہے. اور آگے وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. کفل اور نصیب میں فرق ہے، اور نصیب کا لفظ جو ہے وہ اور کفل بالعموم ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن نصیب عام طور پر اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کفل جو ہے وہ برائی اور اچھائی دونوں معنی میں آتا ہے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ یہ کفل کا لفظ اچھائی کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفلین، دو حصے دے گا انہیں اپنی رحمتوں میں سے، لیکن کفل میں چونکہ برائی کا مرتبہ بھی آتا ہے اس لیے یہاں پر کفل کا لفظ استعمال فرمایا کہ دیکھو جو گناہ کے لیے سفارش کرے گا اس گناہ سے اسے بھی حصہ ملے گا. تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، کسی کے گناہ کی سفارش نہیں کرنی چاہیے. گناہ کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہی ناجائز ہے، یہ آدمی اہل نہیں. مثلا کہیں پہ کوئی مقرر ہو گیا کوٹا کہ یہاں پہ اتنے مارکس آئیں گے بچے کے تب اس کو داخل کیا جائے گا، 500 نمبر اس کو لینے چاہیے، فرسٹ ڈویژن دینی چاہیے. اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا بچہ تو 300 400 لایا ہے تو بھی سے داخل کر دو، وہ دوست ہے پرنسپل اس کالج کا، اس یونیورسٹی کا، ادارے کا. اب یہ سفارش بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ اس طرح کر کے ایک سیٹ کو ضائع کر رہا ہے. اور اگر اسے پتا ہے کہ میں ایسے علاقے سے یا ایسے کنبے سے یا ایسی ذات سے، دنیا میں ہوتی ہیں یہ تقسیمیں، تعلق رکھتا ہوں کہ مجھے فلاں کوٹے سے سیٹ مل سکتی ہے، تو یہ جائز ہے کہ جی اس کوٹے سے جیسے اور لوگوں کا حصہ ہے ہمارا بھی حصہ ہے، مجھے اس کوٹے میں سے دے دیں. وگرنہ کام بنیادی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ ناجائز ہے، اس کی سفارش بھی ناجائز ہو جائے گی. سینما بنانا ہے اور یہ اس میں آ رہا ہے کہ جناب زمین اتنی مہنگی نہیں، کو تھوڑی سی سستی کر کے دے دیں، تو وہ بنیادی طور پہ تم جس چیز کی سفارش کر رہے ہو وہ کام ہی کہاں سے جائز ہے. اس لیے کچھ نہیں سوچتے، بس تعلقات کا اندھا دھند استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ میرا تعلق ہے لہذا کہہ دیں. کسی آدمی کے متعلق پتا ہے کہ اس نے ویزا لے کے دوسرے ملک میں جا کے کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہاں جانے کا، یہی کہ جھوٹ بول کے رک جانا ہے. یہ مقصد ہے کہ وہاں جا کے شر پھیلانا ہے علیہ باللہ یا کوئی بھی اس قسم کی چیز. اور فرض کیجئے دوسرا اس کا دوست، اس کے کوئی ایمبیسی میں تعلقات ہیں تو وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس دوست کو ویزا لے دیتا ہے کہ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا. اب بھلا بتائیے کہ اس طرح غیر قانونی طور پر دوسرے کے ممالک میں بھیجنا اور دوسرے ملکوں پہ بوجھ ڈال دینا، یہ کون سی صحیح چیز ہے؟ یہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ مسلمانوں نے تو اس سفارش کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہو نہ ہو بس ضرور کرو، تو کام ناجائز. ایک اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تعلقات کا استعمال ہے وہ ناجائز. اتنا زور دینا کہ بس آپ مان لیجئے، کر کے دیجئے، چاہے وہ 1000 مرتبہ عذر پیش کرے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہیں آپ کا ہمارا تعلق ہے. تیسرا گناہ یہ کہ اس کا ناراض بھی ہو جانا، اور اگر ناجائز کام اس نے کر دیا تو خوش ہو کے اس کے پاس پیسے بھیجنا، یہ چوتھا گناہ. ایک تو ناجائز سفارش کی ناجائز کام کے لیے، دوسرے اس پہ زور ڈالا، اس کی آزادی کو سلب کیا،
تیسرے اس کام کے دیے، پھر ہو گیا جب تو اس کے پاس کچھ تحفہ بھیج دیا کہ بڑا شکریہ آپ کا، یہ اس کو قبول کرنا بھی حرام، اس کا دینا بھی حرام. اور اس سے بھی بدتر صورت یہ ہے کہ سفارش خواہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ان دونوں پہ سفارش جس کی جا رہی ہے اس سے اجرت لینا، اس سے پیسے لینا، یہ ہے رشوت. کہ میں آپ کا کام کرا دوں گا مگر صاحب سے بات کرنے کے 10,000 لگیں گے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے میں تو کھاتا نہیں جی، یہ تو صاحب کے بچوں کا ہی کام آئے گا. ابھی تم کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو، تم رشوت کا ذریعہ بن رہے ہو، یہ ہے حرام. ایک سفارش کا مسئلہ اور کتنے گناہوں میں پڑ رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی گناہ کی سفارش کسی کے لیے کرتا ہے یقل لہ کفل منہا، اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا قیامت میں. ایسے نہیں ہے کہ اسے حصہ نہ ملے. سفارش کر دی کہ یہ صاحب فیکٹری لگانا چاہتے ہیں شراب کی، اور وزیر اعظم کو کہا آپ کو اختیار ہے اس پرمٹ اسے دے دیجئے، وہ دے دیا. وہ جب تک کاروبار چلتا رہے گا نا اس کو بھی پہنچتا رہے گا حصہ، قبر میں بھی حصہ ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ گناہ کی سفارش کی ہے، اور سفارش کو بیچنا، اس پہ رشوت، وہ تو اچھا کام بھی ہے تو بھی حرام ہے، اور برا کام ہے تو پھر تو اور زیادہ حرام. اس لیے اللہ نے دونوں سے منع کر دیا ہے کہ دیکھو پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو تو پھر کرنا وہ بھی منع ہے، کام اگر ناجائز ہے. اور دیکھو تعلقات میں کسی کی آزادی کا سلب کر لینا یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہ کرنا. اور دوسری صورت میں اگر گناہ ہے تو سرے سے اس کی شفاعت اور سرے سے اس کی سفارش کرو ہی نہیں. یہ کلہ کفل منہا، اسے اس میں سے حصہ ملے گا. اور پھر بتایا ہے کہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور لوگوں اللہ ہے ہر چیز کو تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. مقیت کے 3 ترجمے کیے گئے ہیں. مقیت کا ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ بانٹنے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، یعنی اچھی چیز کی سفارش ثواب ادھر چلا جائے گا، تقسیم ہو گئی. بری چیز کی سفارش گناہ ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا. تو جو کام کرتا رہے گا اچھا یا برا اس کو اس کا حصہ پہنچتا رہے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے سفارش کرو. ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کو بانٹنے والا ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مقیت کا مطلب ہے رزق دینے والا. کان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے. تو تم جو سفارش کرتے ہو معیشت کے باب میں، پیسوں کے باب میں، تو دیکھو رزق تو اللہ نے دینا ہے. کیوں آخر تم حرام چیزوں میں سفارش کر رہے ہو کہ حرام رزق کوئی کھائے؟ 2 آدمی ہیں، دونوں کوالیفائی کرتے ہیں. خام خواہ ایک کو سفارش سے جواب دینا اور دوسرے کو خام خواہ رد کر دینا، اور وہ جو دوسرا آدمی جس کو رد کیا جا رہا ہے اس کا زیادہ حق بنتا تھا. تو وہ جو کما رہا ہے، اب کمائی چاہے اس کی حلال کی ہو جائے کہ اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے، فرض کیجئے کسی صورت میں، تو بھی یہ کام تو حرام ہے. کیوں ایسی سفارشیں کرتے ہو؟ دیکھو اللہ رزق دینے والا ہے. 2 اور تیسری چیز یہ کی گئی ہے ترجمہ اس کا کہ مقیتا کا مطلب محافظ، نگران ہے. اللہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون کیا اعمال کر رہا ہے اور اس کے مطابق اللہ انہیں جزا دے گا. اور سفارش کا ایک طریقہ، یہ اتنے حرام ناجائز طریقے لوگوں نے شروع کر لیے اور کرتے ہیں، اور ایک جو سب سے اچھا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا. اور سب سے اچھا طریقہ یہ تھا کہ مسلمان کے لیے دعا کرتا، اللہ کے حضور میں سفارش کرتا. اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اس کے جائز کام کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو یہ بھی ایک شفاعت ہے اور اس پہ اجر بھی ہے. یہ کرنی چاہیے. کسی کا کوئی کام اٹک گیا ہے، کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جیسا بھی تعلق ہے اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ خدایا اس کا کام ہو جائے. کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ سے یہ اس کے لیے سفارش کرتا رہتا ہے کہ پروردگار اسے بھی اس نعمت سے نواز. کسی آدمی کے پاس جاب نہیں ہے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیں کہ خدا بندہ اسے بھی جاب دے دے. اور بھی سیوں چیزیں ہر مسلمان کی، ہر آدمی کو دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی تو ہوتی ہے. تو اللہ سے اگر چپکے چپکے دعا مانگتا رہے کہ خدایا اس کا یہ کام کر دے تو اسے ثواب بھی ملے گا، اس کام میں حصہ بھی ملے گا، اور اس مسلمان کا حق بھی ادا ہو جائے گا. اور چوتھی چیز اللہ کی خوشی بھی ہوگی، شامل اس کے رضا، اس کے شامل حال کہ یہ اپنے بھائیوں کے دل میں کتنا نرم دل ہے، کتنا مہربان. لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑی چیز ہے. یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جس حد تک کوئی نیکی کرے گا اللہ اسے اجر دے گا. یہ ساری مخلوق اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھرانہ ہے. یہ دنیا یوں سمجھ لو ایک بڑی حویلی ہے جس میں سارے لوگ بس رہے ہیں، اور ان سب کا مالک اس حویلی کا وہ اللہ ہے. حدیث میں اسی لیے کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ میرے بندے نے یہ بات کی اور میں نے اسے معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی بات سے شرم آ گئی کہ بندہ ایسا تھا. حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بخش دیا اتنی سی بات پہ کہ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جس کے پاس پیسے دینے کو نہیں ہے اس سے قرضہ میرا واپس نہ لینا، میں نے اسے معاف کیا، ممکن ہے میں کبھی اللہ کے ہاں جاؤں تو مجھے بھی معافی کی ضرورت پیش آئے. لعل اللہ یہ تجاوز عنا، ممکن ہے اللہ ہم سے بھی درگزری کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا اور اللہ نے کہا تمہارا ایک فکرہ ایسا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں تمہیں عذاب دوں، وہ فکرہ یہی ہے کہ تم نے ہمارے متعلق یہ سوچا تھا، ہم نے تمہیں معاف کیا. اس لیے سفارش کا ایک باب یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، لیکن چونکہ وہ ظاہر نہیں نہ ہوتا اس لیے مسلمانوں کی توجہ نہیں. کیونکہ سفارش کر کے پھر احسان بھی کرنا ہوتا ہے نا، جتلانا ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا آپ کے لیے تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا یا ہو گیا ہے. تو یہ اگر کام اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے کر دیا تو پھر کوئی خاص مزہ نہیں آتا یہ کہنے میں بھی کہ میں نے آپ کے لیے دعا کر دی تھی. تو اس کے لیے دنیا میں تو کوئی پھر اجر ایسا کریڈٹ بظاہر نہیں نہ ملتا. یہ ہیں چیزیں.
اور دنیا میں کسی سے کہنے کا کریڈٹ یہ ملتا ہے کہ مثلا کوئی کہتا ہے منسٹر صاحب آئے تھے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو روب ذرا پڑے گا کہ میرا منسٹر صاحب سے کیسا قریب کا تعلق ہے. یہ سب نفس کے چور ہیں اندر کے، اور یہ بڑی مشکل سے پکڑے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے معاملہ صاف کر دیا. اس نے کہا ہم بانٹنے والے ہیں، اچھی سفارش کرو گے تمہیں اجر دے دیں گے، اور اس میں دعا بھی شامل ہے. اس لیے آدمی کچھ نہ کر سکے تو دعا ہی مانگتا ہے. ایک بات سکھائی جو عام زندگی کے متعلق ہے. دوسرا ادب اور قانون اور طریقہ سکھایا